Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? Just a minute. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आई होप कि आपने जो हमने लेसन अभी तक किए हैं उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब मेमोराइज किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो जस्ट ओवरव्यू के लिए अभी हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3। ठीक है, अच्छा। तो अभी हम शुरू में हम डेफिनेट इंडेफिनेट करके आए और उसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन पे आए और उसके बाद जो है हमने जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पढ़ा, जिसको हम जो है मुब्तदा खबर भी कहते हैं। और अभी जो है हम मुरक्कब तौसीफी द एडजेक्टिव फ्रेज पे हैं। सो कोई बताएगा कि जो है डेफिनेट और इंडेफिनेट क्या होता है और उसका ट्रांसलेशन कैसे हम करते हैं और उसको यूज कैसे और कहाँ होता है? तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। जस्ट ओवरव्यू के लिए जल्दी से कोई बता दे। यस प्लीज। प्लीज एनीवन। Yes, Murakkabi Wasafi and Murakkabi Tawsifi are same. So just two terms we are using in Arabic, sometime in Urdu. But for that, please just revise the lesson so we can just understand everything clearly. Yes, please. मुश्तबा साहब आप बताएं जितना याद रहा है। सब Yes. डेफिनेट होता है कोई प्रॉपर चीज, ठीक है। और इनडेफिनेट इसको मार्फा भी बोलते हैं, डेफिनेट को। इनडेफिनेट को नकरा बोलते हैं, और ये ठीक है। कोई सी कॉमन चीज होती है। तो यूजुअली हम डेफिनेट जो है वो अल लगा कर बनाते हैं। तो ठीक है। अगर हमें नकरा बनाना होगा तो हम तनवीन लगाते हैं। नकरा बनाना हो तो तनवीन लगाते हैं और मारफा बनाना हो तो अल लगाते हैं। अल लगाते हैं। अल के साथ हम तनवीन का यूज करते नहीं करते? नहीं करते हैं सर। अच्छा, तो कोई एग्जांपल उसकी? सर मारिफा और जैसे नकरा दोनों की एग्जांपल कोई? सर अगर हम सीधे लिखेंगे वलद, बॉय, ठीक है। तो वो एक नकरा होगा। अगर हम अल वलद लिखेंगे तो वो सर डेफिनेट बनेगा, मारफा बनेगा। ठीक है, तो हम जैसे ट्रांसलेट करते वक्त मतलब क्या फर्क रहेगा वलद और अल अब वलद? यस। जी जी यस, बताइए फर्क क्या रहेगा? तो ट्रांसलेट करते वक्त जो डेफिनेट होगा, यस। जैसे वलदुन, उसमें नकरा में आएगा वलदुन, तो उसमें अल वलद आएगा। नहीं, ट्रांसलेट कीजिए इसको, चाहे उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। वलद, अल वलद। ए बॉय और द बॉय। ठीक है, ओके, गुड। तो उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बताइए। सर उसके बाद सर हमने सब्जेक्ट और जस्ट प्रेडिकेट यूज करना जस्ट सीखा था। स्टॉप 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 प्लीज। इरम आप बताएं।
subject predicate. Yes, please. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ میں سے مجھے یہ بتائیں گا کہ کس کس نے نوٹ بک اس کی پریپیئر کی ہے. یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس کی نوٹ بک کس کس نے بنائی ہے. جسٹ پلیز ریز یور ہینڈ جس جس نے بنائی ہو. ریز یور ہینڈ جس جس نے بنائی ہے. اینی ون؟ یا ایسے ہی بول سکتے ہیں آپ. یس، کسی نے بنائی ہو تو بتائیں. دیکھیے جو ہے یہ بڑی وہ ہے کہ ٹائم تو چلا جائے گا لیکن چیزیں یاد نہیں رہیں گی. ہمیں کوشش کرنا ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ایٹ لیسٹ ایک نوٹ بک بنائیں، اس پہ اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ لیں تاکہ ہمیں چیزیں یاد رہ جائیں. یہ ہمیں ہمارے اپنے لیے اچھی بات ہے، ورنہ ٹائم گزر جائے گا تو مطلب اتنی زیادہ چیزیں ہم سیکھ نہیں پائیں گے. تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن کے طور پر چیزیں کچھ ہمیں یاد رہیں گی اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے. لیٹ اسٹارٹ. تو آئی ہوپ سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہمارے ساتھ کوئی ایک نئے آج اسٹوڈنٹ جڑے ہیں. آپ اگر نام بتائیں گے اپنا. یس پلیز. یس پلیز، آپ بتائیے کہ جو ہے ابھی ہم نے سبجیکٹ پریڈیکیٹ اس کو پڑھ چکے ہیں ہم، اور ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں یا نہیں. تو ہم پھر نیکسٹ جو ہے آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. سر سبجیکٹ یس پلیز. سر سبجیکٹ پریڈیکیٹ میں جو ہے ہم ایک چیز جو ہے وہ کامن لگاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ پراپر لگاتے ہیں. سر سبجیکٹ جو ہے وہ پراپر ہوگا اور جو پریڈیکیٹ ہے وہ ہم کامن لگائیں گے. یس، ویری گڈ. سر اور جیسے کہ اگر ہم سبجیکٹ جو ہے فیمینن میں لگائیں گے تو پریڈیکیٹ بھی جو ہے فیمینن میں ہی آئے گا سر. ویری گڈ. آپ جو اگر ہے ایگزامپل اگر بتائیں گے زیادہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. سر جیسے کہ دی ایئر ہم پڑھیں گے جو ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی اس کے لیے آئے گا الجو، اور کلین کے لیے آئے گا نظیفن. تو دا ایئر از کلین، جو دا ایئر ہے اس کے لیے یہ جو ہے یہ سبجیکٹ آئے گا اور یہ جو ہے پراپر آئے گا، پراپر نون. اور کلین جو ہے وہ آئے گا کامن میں سر. الجو آپ نے شاید کچھ اور پڑھا ہوگا اس میں، تو وہ جو ہے اس کا جو کلیئر وہ ورڈ ہے الجو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. نقی، ویری گڈ. ٹھیک ہے. نظیفن یا نظیف. نظیفن. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم جو ہے زہرا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ مجتبیٰ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے ارم نے سبجیکٹ پریڈیکیٹ کی بات رکھی. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ جس کو ہم ڈیفینیٹ کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے مبتدا کہتے ہیں، اور پریڈیکیٹ جس کو ہم خبر بھی کہتے ہیں. تو جیسا کہ ارم نے بتایا کہ اگر سبجیکٹ میسکولن ہوگا تو پریڈیکیٹ بھی میسکولن ہی آئے گا. اگر
جو ہے سبجیکٹ فیمینن ہوگا تو پریڈیکیٹ بھی فیمینن ہوگا. تو اسی طرح سے اس میں ہم اعراب کو دیکھتے ہیں. اگر جو ہے ہم اوکے تھینک یو. جسٹ جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہمیں توصیف بھائی نے بتا دی. ٹھیک ہے تھینک یو. تو جو ہے ٹھیک ہے پھر ہم سبجیکٹ پریڈیکیٹ کی جو بات کر رہے ہیں تو سبجیکٹ جو ہے معرفہ ہوگا اور پریڈیکیٹ نکرہ ہوگا. آلموسٹ یہ آپ جان گئے ہیں سارے لوگ. تو جسٹ ونس اگین آپ پلیز ایک نوٹ بک بنا لیجئے, وہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور جو ہے آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب یہ کورس کمپلیٹ کریں گے ایٹ لیسٹ آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنا لیں اور چھوٹے چھوٹے سینٹینس انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ کو جو ہے اتنی چیزیں کلیئر ہوں کہ جو ہے اس کا میننگ اگر یہ ہے تو کیوں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے میمورائز کیا کہ کچھ سینٹینسز کو کچھ ورڈز کو بس وہاں تک آپ لمیٹڈ ہیں. نہیں, آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہو اچھے سے سمجھ رہے ہو. اگر کسی سینٹینس کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اپنی میموری کی بیس پہ نہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے, اس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے کیا گیا. نہیں, اس کا ٹرانسلیشن اس لیے یہ ایسے ہوگا کیونکہ یہاں یہ ورڈ اس جگہ پر ہے اور یہ ورڈ جو ہے سبجیکٹ ہے, یہ پریڈیکیٹ ہے. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا ٹرانسلیشن ہم اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے جب چیزیں کلیئر ہوں گی وہ زیادہ اچھا ہوگا ہمارے لیے. ناؤ وی آر ہیئر ان دا ایڈجیکٹو فریز. ٹھیک ہے, لاسٹ کلاس جو توصیف صاحب نے لی تھی آپ کو میری جگہ سے, کیونکہ بعض ریزن کی وجہ سے میں وہ کلاس نہیں کر پایا تھا. تو یہاں آپ دیکھیے فرسٹ جو سینٹینس ہے حدیقۃ جمیلۃ, اور اوکے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ٹھیک ہے, ہمارا ٹائم ویسے بھی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو ہم کچھ نئی چیز سیکھ جائیں. تو آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں کیا چیز سمجھ میں آئی ہے اور کیا چیز جو ہے اس کو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے ڈفرینٹ کرتی ہے. اس کو دیکھیے یہ ایڈجیکٹو فریز ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک فریز اور پڑھی تھی ڈیمانسٹریٹو فریز, اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا تھا سبجیکٹ پریڈیکیٹ. ناؤ یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ چیزیں سیم جیسی ہیں. تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ والے سینٹینسز میں اور دا ایڈجیکٹو فریز والے سینٹینس میں اس فریز میں کیا ڈفرینس ہے. مرکب توصیفی اور مبتدا اور خبر میں کیا مرکب وصفی یہاں ہے, توصیفی اور وصفی دونوں ایک ہی ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. تو آپ بتائیے کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے پلیز کوئی بھی. سر ال کا یوز ہوتا ہے اس میں, مطلب اس میں نون میں بھی ال لگتا ہے اور جو ایڈجیکٹو ہوگا اس میں بھی ال لگے گا سر. ٹھیک ہے, کس والے میں سبجیکٹ پریڈیکیٹ یا ایڈجیکٹو فریز؟ سر ایڈجیکٹو فریز میں جو ہے مطلب اگر نون میں جو ہے ال لگے گا تو ایڈجیکٹو میں ٹھیک بھی ہے, جو ہے آگے ال لگے گا سر. ویری گڈ. لیکن ارم آپ دیکھیے ہمارا پہلا ہی سینٹینس ہے حدیقۃ جمیلۃ, اس میں نہ ناؤن میں جو ہے ال ہے اور نہ ایڈجیکٹو میں ال ہے. تو کیا یہ مرکب وصفی ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ ہے کیونکہ توصیف سر نے سمجھایا تھا کہ اس میں جو ہے 4 رول ہوتے ہیں. سب سے یہ پہلا رول سمجھایا تھا کہ یہ جو ہے مطلب ال اگر نون میں لگے گا تو اس میں بھی ال لگے گا. اور اگر جیسے کہ دوسرا رول سمجھایا تھا کہ اگر یہ جو ہے میسکولین میں ہوگا نون تو ایڈجیکٹو بھی جو ہے میسکولین میں ہی ہوگا. اگر جیسے نون جو ہے وہ فیمینن میں ہوگا جو کہ یہ فیمینن میں ہے, اور جمیلتن جو ہے یہ بھی جو ہے فیمینن میں ہے. یس ویری گڈ ارم, آپ نے اچھی طرح سے چیزوں کو یاد رکھا ہے اور توصیف صاحب نے اچھے سے پڑھایا آپ کو. تو ہوپ مجتبیٰ صاحب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو اور آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ اب ایک ڈفرنس یاد رکھیے مبتدا اور خبر والے سینٹینس میں اور مرکب وصفی والے سینٹینس. دیکھیے دونوں میں 2 ناؤن ہے. ٹھیک ہے, الکرسیۃ جمیلۃ, وہاں کرسی پر الف لام لگا ہوا تھا اور جمیلۃ پر الف لام نہیں لگا تھا. ٹھیک ہے,
वहां फर्स्ट नाउन जो हमारे पास था उस पर अलिफ लाम लगा था और सेकंड पर नहीं लगा था, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट मुब्तदा खबर वाला सेंटेंस हो गया, जिसमें ए फर्स्ट नाउन मारिफा रहेगा, सेकंड नाउन नकीरा रहेगा। तो जब दोनों ही सेम होंगे, चाहे फर्स्ट नाउन नकीरा हो तो सेकंड नाउन भी उसके साथ मारिफा रहेगा, और उसके साथ जो है मैं ये कह रहा था कि अगर जो है फर्स्ट नाउन मारिफा होगा, सेकंड भी मारिफा होगा, फर्स्ट नकिरा होगा तो सेकंड भी नकिरा होगा। तो वो यहाँ हम देख रहे हैं हदीकतुन जमीलतुन, न हदीकुन पर अलिफ लाम है, न जमीलुन पर अलिफ लाम है। और ये बाकी जो चीजें हैं, एराब, मैस्कुलिन फेमिनिन, और जो है उसका जो है वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा या ड्यूअल होगा, वो सारी चीजें सेम उसी के हिसाब से होगा जो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ के आए हैं। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ या तो दोनों पर अलिफ लाम होगा या तो एक पर भी नहीं होगा। वहां ये है कि वहां एक पर अलिफ लाम होना लाजमी है। यहाँ ये है कि एक पर अलिफ लाम है तो दूसरे पर भी होगा, एक पर नहीं है तो दूसरे पर भी नहीं होगा, बस जस्ट इतना सा फर्क है। तो अब ट्रांसलेट करते वक्त क्या फर्क है, वहां हम कंप्लीट सेंटेंस के मीनिंग में उसको लेते हैं, यहाँ एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। यहाँ हम वहां अगर एक जो है द क्लाउड इज न्यू के मीनिंग में अगर हम लेंगे अल लिबासु जदीदुन, द क्लाउड इज न्यू। अब यहाँ हदीकतुन जमीलतुन, अ ब्यूटीफुल गार्डन, इतना ही है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो इसी तरह से लिबासुन जदीदुन, अ न्यू ड्रेस, दिस इज अ न्यू ड्रेस के मीनिंग में नहीं है, कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर लिबास पर अलिफ लाम होता और जदीदुन वैसे ही बगैर अलिफ लाम के होता तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला सेंटेंस बन जाता। तो ये तौसीफ साहब ने आपको पढ़ाया भी है और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अभी जो है हमारे पास एक्सरसाइज है। जस्ट मैं भी कह चुका हूँ, आप एक्सरसाइज को एक बार पढ़ के आया करें, ताकि यहाँ आपको जो चीज डिफिकल्ट लगी हो वो आप पूछ सकें और उस चीज को मजीद समझने की कोशिश कर सकें। तो आइए एक एक करके जो है सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा फर्स्ट सेंटेंस तो ट्रांसलेट भी करेगा? यस प्लीज। मीनिंग नहीं आपको आ रहा है, मीनिंग मैं यहाँ से बता दूंगा और आप फिर जो है उसको ट्रांसलेट कीजिए। कोई भी? यस प्लीज। अल-माउल बारिदु। ठीक है, मीनिंग आपको पता है? नो सर। अलमा पानी को कहते हैं, बारिद ठंडा। ठीक है, जी। ठीक है, ट्रांसलेट कीजिए। पानी, कोल्ड वाटर, द कोल्ड वाटर। ठीक है, द कोल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? अगर जस्ट मिनट मुश्तबा, आप ही एक मिनट। द वाटर इज कोल्ड अगर कहना होगा तो क्या इस सेंटेंस में हमें चेंज करना होगा? सर एक में हमें ये अल हटाना होगा। किस वाले में? सर द वाटर इज, अलमा क्या होता है सर? वाटर। वाटर। सर फिर लगाएंगे हम अलमाउन बारिदु। अलमाउन बारिदु। जी। अच्छा, इरम मुश्तबा साहब सही कह रहे हैं? सर अलमाउ बारिदु। बारिदु।
जी सर, धम्मा लगेगा अभी भी दोनों पे। बात दूर हुई है। यस सीरम, आपने क्या कहा, दोनों पर क्या लगेगा? सर धम्मा लगेगा पेश। ठीक है, अलमाउ मैं ये कह रहा हूँ बारिदुन। कि अभी वाला सेंटेंस को पढ़िए, इसको ट्रांसलेट कीजिए और फिर इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बनाइए, बस इतना सा। ठीक है इरम? सर ये नॉमिनल सेंटेंस बनेगा ना, द वाटर इज कोल्ड। हाँ, तो इसको आप अरबिक, द वाटर इज कोल्ड जो आपने कहा, जी सर। इसकी अरबिक बनाइए। अल अलमाउ बारिदु। बारिदु, इस पर एक ही जम्मा क्यों? अल तो हटा दिया आपने बारिद पर, फिर जम्मा क्यों एक ही लगा रहे हैं आप? अलमाउन बारिदुन। नहीं, देखो पहले वाले पर नहीं रहेगा। देखो अलमा पर अलिफ्लाम, तो मा पर तो अलिफ्लाम है, उस पर एक ही रहेगा। बारिदुन, उस पर अलिफ्लाम हट जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट नाउन जो उसका होगा वो मारिफा होगा, उस पर अलिफ्लाम होगा, सेकंड वाले पर हट जाएगा। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात है। लेकिन जब हम इसमें मुरक्कब वसफ़ी में आते हैं तो फिर दोनों पर लग जाता है। तो ये बात क्लियर याद रखिए। आपने जैसे मुज्तबा साहब ने बताया कि हमें एक से अलिफ लाम हटाना होगा, लेकिन ये हमें क्लियर पता होना चाहिए कि किससे अलिफ लाम हटाना है। सेकंड जो आ रहा है नाउन हमारे पास, उससे अलिफ लाम हटाना है, या जो एडजेक्टिव है अगर उसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला बनाना है तो सेकंड वाला नाउन आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है उससे अलिफ लाम हटाना होगा। तो अब बनाइए सेंटेंस। अलमाउ बारिदुन। हाँ ठीक है, और ये जो अभी है इसको पढ़िए और इसको ट्रांसलेट कीजिए ऐसे ही, इसका जो किसको? मीनिंग बन रहा है। ये जो अभी सेंटेंस है अलमाउ, अभी जो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस है, इसको पढ़िए और इसको अब ट्रांसलेट कीजिए। अलमाउल बारिदु। ठीक है, क्या होगा ट्रांसलेशन? सर अल के लिए जो है द लगेगा, माओ और आपने बोला कि वाटर के लिए लगेगा, और ठीक है, बारिदो जो है कोल्ड के लिए लगेगा, द कोल्ड वाटर सर। ओके। तो आपको समझ में आया ना मुज्तबा साहब, और हमारे साथ कौन है, इरम, और जो है हमारे साथ जहरा। आप तीनों को समझ में आया डिफरेंस मुरक्कब वसफ़ी और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या है? जी सर। ठीक है ना, जी सर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अच्छा, तो नेक्स्ट आप पढ़ लीजिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लीजिए। अब सर किसकी मैं बारी है? पढ़ूं? पढ़ी, यस प्लीज। अल-फाकिहतु अल-लज़ीज़तु, ठीक है, डिलीशियस फ्रूट। डिलीशियस फूड, ठीक है। द डिलीशियस फूड को हम कैसे कहेंगे अगर द डिलीशियस फूड कहना होगा? अल-फाकिहतु लज़ीज़तुन। नहीं, जरा आपने कहा, पहले उस सेंटेंस को पढ़ा तो आपने कहा डिलीशियस फूड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि द डिलीशियस फूड अगर हमें कहना होगा तो कैसे कहेंगे? द सर नहीं पता। जहरा, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। जहरा, जैसे कि आपको पता है कि अल जिस पर लगा होता है वो क्या कहते हैं, हम उसको डेफिनिट होता है, वो मारिफा होता है। तो अल वाले का हम ट्रांसलेट द से करते हैं। अगर अल के अलावा होगा तो हम उसको द के अलावा ही ट्रांसलेट आ के हिस्से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ अल फाकिहतु अल लजीजतु, द डिलीशियस फ्रूट, इसको अगर कहना होगा अ डिलीशियस फ्रूट तो फाकिहा से भी अल हटाएंगे और लजीज से भी फुल जो है अलिफ्लाम हटाएंगे। फाकिहतुन लजीजतुन, ठीक है? जी सर। थैंक यू, क्लियर है ना? बाकी लोगों के लिए भी क्लियर है ना? ओके, किसी को कोई चीज समझ में ना आए 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, लेकिन चीजें क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है थर्ड सेंटेंस?
अब किसकी बारी है? हदीकतुन अम्मतुन नहीं नहीं नहीं, आमतुन है, अम्मतुन नहीं है। आमतुन हदीकतुन आमतुन। ठीक है, सर हदीकतुन किसको कहते हैं? ये इससे पहले भी आया है हमारे उसमें। देखिए फिर एक बार बता रहा हूँ मैं, आप हम सबको इस मतलब वर्ड्स मीनिंग लिखने होंगे, और जो है एक नोटबुक बना लेंगे, उस पर लिखिए। हदीका गार्डन को कहते हैं, जो पार्क को भी आप कह सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आ रहा है। तो इसको हम गार्डन के मीनिंग में अभी ले लेंगे। हदीकतुन आमतुन। सर ए पब्लिक गार्डन। यस, आपने अ पब्लिक गार्डन ट्रांसलेट क्यों किया? सर अल जो यहाँ पर अगर द लगाते हैं, लेकिन अल तो नहीं है यहाँ पर सर, ये जो है इनडेफिनेट है सर, डेफिनेट नहीं है। वेरी गुड। अगर हमें इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करेंगे? सर अल हदीकतु आमतुन। वेरी गुड। ठीक है, तो होप कि आप अब चीजें समझ रहे हैं, आप दोनों में फर्क मतलब जान रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ मुश्तबा साहब आप पढ़िए। मुश्तबा साहब आप हैं या चले गए? कितारुन सरीउन। ठीक है, कितार के माने ट्रेन, सरी माने तेज। सर कितार मने ट्रेन, ट्रेन को कहते हैं। ट्रेन, ठीक। ये होता है फास्ट ट्रेन। ठीक है, फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन। ठीक है, एक चीज और बता दूं, देखिए इंग्लिश में अगर द ना भी लगा हो तो इसका मतलब होता है कि वो डेफिनेट है। जब तक उसके साथ हम आ नहीं लगा देते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो डेफिनेट है। आ जब लगा लिया तो वो इनडेफिनेट हो जाता है। ठीक है, मतलब इस चीज को याद रखें। अगर कहीं आपने कोई ट्रांसलेशन देखा तो वहां आपने जैसे कि अलबैतुल अबियज, व्हाइट हाउस होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ तो अलिफ लाम लगा है लेकिन द कहीं नहीं है, तो उसका मीनिंग यह है कि वो डेफिनेट है। अगर उसके आ व्हाइट हाउस लिखा होता तो मतलब ये कि अब इंडेफिनिट है। ठीक है, ठीक है। मुज्तबा साहब, ये कितारुन सरीउन अ फास्ट ट्रेन आपने ट्रांसलेट किया, इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनाइए और ट्रांसलेट कीजिए। फिर आएगा इसमें अलकितारु सरीउन। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या करेंगे हम? सर फिर हम करेंगे इसको द फास्ट ट्रेन। नहीं, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला तर्जुमा है ही नहीं। सर होगा ना फिर। द फास्ट ट्रेन कंप्लीट सेंटेंस है क्या? अब फिर अल कितारो अस्सरीउ का तर्जुमा क्या करेंगे हम? कोई भी बताए, इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब बनाएंगे तो क्या ट्रांसलेट होगा? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है, आप कोई भी बताएं। द The ट्रेन इज train is फास्ट। fast. यस, कौन बता रहा है? कोई एक बताए, मेरे पास शायद ठीक है, कौन बता रहा है बताइए, कोई भी बताए। द ट्रेन इज फास्ट। तो द ट्रेन इज फास्ट का कैसे इसकी अरबी बनाएगी? अलकितारु सरीउन। ठीक है, ट्रांसलेट क्या होगा?
The train is fast. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ جی سر. اوکے، یاد رکھیے چیزوں کو. ٹھیک ہے زہرا، آپ پڑھیں گے نیکسٹ سینٹینس. البیتو ابیض. کیا ٹرانسلیٹ کریں گے ہم؟ دا وائٹ ہاؤس. ٹھیک ہے. دا ہاؤس از وائٹ. کیسے عربی بنائیں گے؟ البیتو ابیضن. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے نا اس کو کل کر کے آئیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اب ہم انگلش والی پہ چلتے ہیں، اس کے بھی 4 سینٹینس کرتے ہیں. اس میں سے آپ ساری چیزوں کو کل اپنی نوٹ بک پر ویسے جو ہے نا اورل ہی کر لیجیے، لیکن جو آپ کو ٹف لگے اس کو نوٹ بک پر لکھیے اور بنانے کی کوشش کیجیے. پھر کل پوچھیے کہ اس کا میننگ ایسے بنایا ہے، یا آپ ویسے بھی جو ہے گروپ پر بھیج سکتے ہیں کہ میں نے ایسے بنایا، ٹھیک ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ چلتے ہیں جو ہے انگلش والے پہ. ٹھیک ہے، کون بنائے گا؟ دا ٹال ٹری. کوئی بھی. یس پلیز. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹال الطویل ٹری الشجر. الشجرة. الشجرۃ الطویلۃ. دیکھو ہم نے وہ پڑھے تھے نا، پتہ نہیں آپ تھی اس میں کہ نہیں، جو ہے سن لیٹر اینڈ مون لیٹر. تو تو جو ہے نا تو یہ کس میں آتا ہے، سن لیٹر میں یا مون لیٹر میں؟ یہ سن لیٹر میں آتا ہے. حروف الشمس، الحروف الشمسیہ، الحروف القمریہ. تو اس میں یہ ہے کہ الحروف الشمسیہ، اس میں ہم الف کے بعد جو لام ہوتا ہے، یہ الف لام، جو اس لام کو نہیں پڑھتے ہیں ہم. نیکسٹ والا جو اس کے بعد والا لیٹر ہوتا ہے اس پر شدہ لگا دیتے، تشدید لگا دیتے، تو اس کو پڑھتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے اس کو الشجرۃ، الشجرۃ الطویلۃ، یا ایسے پڑھ سکتے الشجرۃ، اس کو الگ الطویلۃ. ٹھیک ہے، ویری گڈ، آپ نے اچھا بنایا، سینٹینس بہت ٹھیک تھا. نیکسٹ کون بنا رہا ہے؟ یس، روم کے میننگ بھی آپ کو پتا ہے. اور پھر ڈرٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وسخن. غرفتن وسیحتن. یس، ویری گڈ. ایک بار اور آپ بتائیں گی وسیختن، وسیختن. ٹھیک ہے، آپ ایک بار اور پڑھیے اس کو. کیا بنایا آپ نے؟ غرفتن وسیحتن. ٹھیک ہے، سین کے بعد یا نہیں، وسخۃن. ٹھیک ہے زہرا. اچھا، اب اسی کو اگر ہمیں جو ہے نا دا روم از ڈرٹی کہنا ہوگا تو کیسے کہیں گے؟ الغرفۃ وسیحتن. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے، آپ نے بھی جو ہے اچھا سینٹینس بنایا دونوں. تو مجتبیٰ صاحب، ارم صاحبہ، آپ دونوں کو جو ہے چیزیں سمجھ میں، آپ کو بھی سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ اب تھرڈ جو ہے مجتبیٰ صاحب آپ نے بنایا کہ نہیں؟ تھرڈ آپ بنائیے. ابھی نہیں بنا سر. بنائیے. سر لیسن کو کیا بولتے ہیں؟ الدرس، درس کہتے ہیں. اب آپ اس کو دیکھیے کیسے حساب سے بنانا ہے آپ کو. درس. سر نے کیا ہوتا ہے، جدید؟ یس. الدرس الجدید، الجدید. ویری گڈ. ایک بار پھر پڑھیے، اور جو ہے مون لیٹر اور سن لیٹر جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو
اس کا خیال رکھتے ہوئے الدرس پڑھی تو یس الدرس الجدیدتن جدیدن الجدیدن لگا رہے ہیں، ال بھی لگا رہے ہیں اور تنوین بھی لگا رہے ہیں. الجدید Yes. آئے گا سر. اچھا the lesson is new. آپ بنائیے. سر کیا؟ The lesson is new. سبجیکٹ پریڈیکیٹ والا مبتدا خبر والا جملہ بنائیے. الدرس جدید. الدرس جدید. ٹھیک ہے، ویری جی گڈ. تو ہوپ کہ آپ نے چیزوں کو سمجھا ہے. آپ بتائیے یہاں تک جو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہے تو نیکسٹ بھی وہی چیزیں ہیں، بٹ دیکھیے جتنا آپ ایکسرسائز مطلب وہ کریں گے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اتنی چیزیں آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائیں گی، اتنا آپ زیادہ چیزوں کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ کیجیے، مطلب ان کو لگانے کی کوشش، سینٹینس بنانے کی کوشش کیجیے، اور جہاں نہیں سمجھ میں آ رہا 4 بار پوچھیے، 5 بار پوچھیے، 10 بار پوچھیے، پوچھتے رہیے. تب تک مت چپ بیٹھیے جب تک آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رہا آپ کا پھر یہ والا. تو یہ اب کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آج جو ہے جسٹ انٹرو اس کا جو ہے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس نیکسٹ آ رہا ہے. The المرکب الوصفی use as a مبتدا. جیسے کہ ہم نے مبتدا اور خبر کے سینٹینس پڑھے تھے، اب ویسے ہی ہم یہ جو فریز ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے، the adjective phrase المرکب الوصفی. اب اس مرکب وصفی کو جیسے کہ ہم نے ڈیمانسٹریٹو فریز کو مبتدا کے طور پر یوز کیا تھا، اب ویسے ہی ہم یہاں پر اس ایڈجیکٹو فریز کو مبتدا کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی خبر پھر لائیں گے. ٹھیک ہے، مبتدا، سبجیکٹ، خبر، پریڈیکیٹ. اب آئیے پارٹ اے میں دیکھیے. فرسٹ سینٹنس الولد المجتہد. بس ناجحن کو ابھی چھوڑ دیجیے، اس کا ٹرانسلیشن کیجیے. الولد المجتہد. کون کرے گا اس ٹرانسلیٹ، اس کو ٹرانسلیٹ؟ ابھی ہم اوپر جو ہے وہی سبجیکٹ مرکب وصفی والے پڑھ کے آئے، وہاں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، اسی کو تو پڑھیے. یس پلیز. The laborious boy. ٹھیک ہے، ناجحن اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے تھے تو کیا بنا؟ The laborious boy is successful. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ابھی ہم کس کو پڑھ رہے تھے؟ دا ایڈجیکٹو فریز المرکب الوصفی جو پڑھ رہے تھے، اسی کو ہم مزید ایک چیز ایڈ کرنے سے اس کو مبتدا اور خبر والا ایک سینٹینس، کمپلیٹ سینٹینس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں بھی تھوڑا سا آپ کو، جیسے کہ آپ نے ڈیمانسٹریٹو فریز کو جو ہے ہم مبتدا بنا رہے اور پھر اس خبر کے لا رہے تھے، میں بھی تھوڑا سا ٹف لگے گا آپ کو، تو اس کو سرسری طور پر پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹ ناجحن کے علاوہ بھی اس کو سبجیکٹ پریڈیکیٹ بنا سکتے، بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرکب وصفی جو ایڈجیکٹو فریز ہے اس کو ایز اے مبتدا یوز کرنا ہے، ایز اے سبجیکٹ یوز کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا سینٹینس اور لمبا کیا. الولد المجتہد ناجح. The laborious boy is successful. اور اسی طرح سے البنت الصغیرۃ ذکیۃ. ٹھیک ہے، the little girl is intelligent. البنت الصغیر، البنت الصغیرۃ the little girl، جو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے.
تو اس کو ہم دا لٹل گرل اس لیے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ال لگا ہوا ہے دونوں پر. اگر ال نہیں لگا ہوتا بنتن صغیرتن ہوتا ا لٹل گرل پڑھتے ہم. بٹ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کہا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو اس لیے یہاں اگر ذکیتن لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس فرسٹ والے البنت بنت پر اور صغیر پر دونوں پر الف لام لگانا ہی لگانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی سبجیکٹ پریڈیکیٹ والے سینٹینس میں یوز ہو رہا ہے. اب یہ ویسے مرکب وصفی نہیں ہے، ایڈجیکٹو فریز نہیں ہے. اچھا، زینب الکسلانۃ ناعمہ ناعمتن، ٹھیک ہے. دا لیزی زینب از سلیپنگ. نیکسٹ کون پڑھ رہا سینٹینس؟ آپ ہی پڑھیے. یس پلیز. ارم آپ پڑھیے. تاغور الشاعر مشہور. ٹھیک ہے. The poet Tagore famous. The poet Tagore is famous. ٹھیک ہے. اگر صرف جو ہے نا مشہور ہٹا دیں گے ہم تاغور الشاعر تو اس کو کیا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے؟ صرف اتنا. The poet Tagore. اچھا، تو ہم دا پوئٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پوئٹ نہیں کہہ سکتے. جی سر. دا پوئٹ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ آپ پوئٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. The poet Tagore is famous. نہیں میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، بس صرف مشہور ہٹا دیجئے. تاغور الشاعر، تاغور الشاعر، یہ اتنا ہی. تو اس کا ہم نے ٹرانسلیٹ کیا دا پوئٹ ٹیگور. کیا ہم اس کو ایسے نہیں بول سکتے ہیں؟ سینٹینس سیم، بس میں یہ کہہ رہا ہوں ٹرانسلیٹ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آ پوئٹ ٹیگور. سر ڈیفینیٹ کا ہو گیا وہاں پہ. ویری پراپر گڈ. نام ہے سر. یہ بس ٹاگور پراپر نون ہے اور اس کے ساتھ الشاعر اس کو بھی پراپر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. تو ویری گڈ. یس مجتبیٰ صاحب آپ نیکسٹ سینٹینس آپ پڑھیے. هذه الساعة الجميلة غالية. ٹھیک ہے. This beautiful watch is costly. ٹھیک. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے غالیتن اس پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ اس کا کوئی ریزن؟ ٹھیک ہے، اوپر بھی زقیتن پر الف لام نہیں ہے، ناجحن پر الف لام نہیں ہے، مشہور پر الف لام نہیں ہے، ناعم ناعمتن پر الف لام نہیں ہے. ہاں سر یہ پلیز. سبجیکٹ پریڈیکیٹ والا مسئلہ آ گیا. تو ٹھیک ہے. اس میں سبجیکٹ جو ہے وہ معرفہ رہتا ہے اور پریڈیکیٹ نکرہ رہتا ہے. تو یہاں پریڈیکیٹ کون ہے اور سبجیکٹ کون ہے؟ سر یہاں سبجیکٹ ہے دس بیوٹیفل واچ، کاسٹلی جو ویری ہے گڈ. وہ پریڈیکیٹ ہے. ویری گڈ. تو عربک میں بتائیے مجھے مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ سر مبتدا ہے هذه الساعة الجميلة. ٹھیک ہے. اوکے ویری گڈ. جی توصیف صاحب آپ کچھ ہینڈ ریز کر رہے ہیں. او جسٹ منٹ پلیز. اوکے تھینک. ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا تو آپ باقی لوگ بھی سمجھ گئے نا؟ ارم، زہرا، آپ سب لوگ سمجھ گئے نا کہ غالیتن، ناعمتن اور ناجحن، مشہور ان پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ اوکے نیکسٹ ایک ہمارے پاس رہ گیا ہے سینٹینس، یہ زہرا پڑھیں گے. جی پڑھیے آپ. ذالک الطائرۃ الصغیر. یس ایک بار اور. ذالک الطائرۃ الصغیر. طائرۃ ہے. سوری سر. یس.
ایسے ایک بار اور پڑھیں گے آپ. ذالک الطائر صغیر. اوکے ویری گڈ. نیکسٹ اس کا ٹرانسلیشن کمپلیٹ. The little bird. اوکے پھر پورا سینٹینس کو پڑھیے اور پورے سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کیجیے. ذالک الطائر الصغیر جمیل. اوکے پورا ٹرانسلیٹ کیجیے. نیچے لکھا ہوا ہے. The little bird is beautiful. یس سوری میں نے پہلا ورڈ نہیں سنا. جسٹ ایک بار اور کریں گے آپ. ذالک الطائر الصغیر جمیل and the little bird is beautiful. نہیں وہ دیٹ ہے. ذالکا ہے نا آپ کو جیسے پتہ بھی ہے. ہاذا جس کے لیے آتا ہے اور ذالکا دیٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نا. جی. تو دیٹ لٹل برڈ از بیوٹیفل. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے آج کی ہماری یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. تو ایک بار آپ پھر جو ہے میں نے آپ کو گروپ میں ایک چیز بھیجی تھی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس توصیف صاحب اگر آپ مجھے جو ہے 2 منٹ ایک اور دے دیں گے تو وہ چیز کیونکہ بہت جو ہے بیچ میں ہم پھنس جاتے ہیں اس میں. تو وہ کمیونیکیشن والی کلاس میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں اور جو ہے اس میں دیکھیے اس میں کیا ہے. ایک جو ہے نا پوزیسو کیس کے لیے ہم کوئی چیز لاتے ہیں. میری کتاب، اس کی کتاب، اس کا کھانا، اس کا بیگ، اس کا ساری، اس کا اس کا کس کا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم. دیکھیں آپ تھوڑا سا اگر واٹس ایپ گروپ اوپن کریں گے تو فرسٹ والا جو میں نے اسکرین شاٹ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے. آپ نے اوپن کیا سب نے؟ اوکے. تو اگر آپ نے اوپن کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں سائڈ پہ لکھا ہو، ہا، کا، کی، یا، ہما، کما، نا، ہم، ہننا، کم، کننا. نیکسٹ ایک نا اور آئے گا. نا وہ پہلے آ چکا. تو جیسے ہوا، ہیا، انتا، انتے، انا، ہما، انتما، اس طرح کر کے یہ ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی تھی. لیکن یہ ہم کسی بھی ناؤن کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا الرجل، ہی الامرأۃ. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے. لیکن دس از اے مین، دس از اے وومن، اس طرح کر کے جب ہم لیکن اگر ہمیں کہنا ہوگا اس کی کتاب، ہز بک، اس کا پین، ہز پین، اس طرح کر کے تو ہم جو بھی ناؤن ہوگا یعنی پین ہے اس کے ساتھ اس کے بعد ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو پرونون یوز کرتے ہیں اور پرسنل پرونون یوز کرتے ہیں جو پوزیسو کیس کے لیے. ہز بک تو وہ ہو ہے. جیسے توصیف صاحب نے آپ کو پڑھایا تھا ہو میسکولین کے لیے، ہا فیمینن کے لیے. لیکن یہ سنگولر میں ہے. ٹھیک ہے. سنگولر اور جو ہے تھرڈ پرسن جب آئے گا اور پھر سنگولر فرسٹ پرسن کے لیے یعنی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتابہ، ہز بک، کتابہا، ہر بک. یہ سنگولر کے لیے اور فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے یا تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے. اب سیکنڈ پرسن کے لیے کیا آتا ہے. کتابوں کا، یور بک میل کے لیے آئے گا. کتابوں کی، آپ کی کتاب، یہ جو فیمیل کے لیے آئے گا کی. اور یہ بھی جو ہے سنگولر کے لیے لیکن سیکنڈ پرسن. فرسٹ پرسن کے لیے کیا آتا ہے. جیسے مجھے کہنا کچھ بھی کہنا ہوگا یعنی میرا یہ ہے تو اس ناؤن کے ساتھ سمپلی آپ یا لگا دیجیے اور یا سے پہلے جو ہے اس ناؤن کا آخری لیٹر جو ہوگا اس کے نیچے آپ کسرہ لگا دیجیے. باقی اس سے پہلے والا اعراب ویسے ہی سارا رہے گا. لیکن جو لاسٹ لیٹر اس ناؤن کا ہوگا اس پہ کسرہ اور یعنی زیر اور اس کے ساتھ یا ایڈ کیجیے تو وہ میرا کے میننگ میں بن جاتا ہے. جیسے قلم ہے، قلمن ویسے ہم کہتے ہیں لیکن جب کہنا ہوگا مائی پین، قلمی، میم پہ کسرہ لگا دی اور یا ایڈ کر دی. اور اسی طرح سے اگر کہنا ہوگا کہ میرا کمرہ، غرفتن ہم یوز کرتے ہیں تو غرفتی، تا کے نیچے کسرہ اور یا لگا دیا غرفتی.
اور اسی طرح سے کچھ بھی کہنا ہوگا آپ بس سمپلی اس ناؤن کے ساتھ یا جوڑ دیجئے اور لاسٹ والے لیٹر پر جو وال ہے جو وال مطلب وہ اعراب ہے اس اعراب کو کسرہ میں جو ہے تبدیل کیجیے بس دیٹس اٹ. اور باقی جو چیزیں ہیں اگر جو ہے دو وہ ہوں گے ڈویل کے لیے ہوگا اور جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے ہما یوز کرتے ہیں دونوں میل اور فیمیل دونوں کے لیے اور اسی طرح سے سیکنڈ پرسن جو ہے ڈویل کے لیے ہم کما یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں کتاب کما اور اسی طرح سے پھر ہم جو ہے ڈویل اور جو ہے فرسٹ پرسن کے لیے نا یوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے ڈویل کے ساتھ ساتھ اور پلورل جو ہے سیکنڈ پرسن کے لیے بھی ہم نا ہی یوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے اب جو ہے پلورل کی بات آ گئی تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو میمورائز کیجئے اور اس کو دیکھیے جہاں چیزیں سمجھ میں نہ آئیں اس کو بتائیے گا کل اور اسی طرح سے پھر جو ہے میں نے آپ کو اس کے نیچے جو میں نے لکھ کے بھیجا ہوا ہیا انتا انتیانا ان سب چیزوں کو یاد کیجیے اور دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تھینک یو. آپ نے جو ہے بڑے پیشنٹ کے ساتھ یہ کلاس اٹینڈ کی. تھینک یو. جسٹ ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اوکے توصیف صاحب.